اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، گزشتہ کئی جمعہ میں ربیع الاول کے عنوان سے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی پاکیزہ صورت اور سیرت کے حالات سنے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم دین بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور صرف دینی پہلو میں نہیں بلکہ دنیاوی پہلو میں بھی، چاہے وہ سیاسی پہلو ہو، چاہے وہ آپس کے معاملات کے پہلو ہو، چاہے وہ زندگی گزارنے کے لیے معاشرت کے پہلو ہو، زندگی کے تمام پہلو میں جہاں کہیں پر آپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت پڑے، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں پر ایک ایسی گائیڈ لائن ملے گی، آپ کو ایک ایسا راستہ اور ایسی رہنمائی ملے گی کہ شاید آپ کو پھر کسی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں. میرے محترم دینی بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہم آج ایک پہلو پر بات کرنا چاہتے ہیں، عورت کی زندگی پر، کہ حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تھا. میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں کہ جس میں اہل یونان کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں وہ لوگ سپر پاور سمجھے جاتے تھے، سپر طاقت سمجھے جاتے تھے. اہل یونان کہتے تھے کہ عورت یہ تو شیطان کی بیٹیاں ہیں، یعنی ان کو معاشرے میں اتنا ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا کہ گویا کہ لوگوں بنا رکھا تھا کہ عورت یعنی شیطان کی بیٹیاں، معاشرے میں ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں. اسی طریقے سے اہل یہود جنہوں نے تورات کو بدل ڈالا، تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی اس میں تو ایسی باتیں لکھی ہوئی نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو توریت کو پورا کا پورا بدل ڈالا اور من گھڑت باتیں اس میں شامل کر ڈالی، تو اس کو کہتے ہیں تحریف شدہ توریت، یعنی وہ تورات جو انہوں نے بدل ڈالا. تحریف شدہ تورات میں عورت کے بارے میں کہا گیا تھا کہ عورت کیا ہے. کسی نے سوال کیا کہ عورت کیا ہے، تو انہوں نے تورات کے اندر بتایا کہ تورات میں لکھا ہے کہ عورت ابدی
لعنت کی چیز ہے. ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ، یعنی عورت ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے لعنت کے علاوہ کچھ نہیں. نعوذ باللہ، کتنی بری چیز اور کتنا غلط کیریکٹر، ایک منفی کیریکٹر جس کو آپ کہا جا سکتا ہے. لوگوں کے سامنے دنیا والوں کو انہوں نے میسج دیا تو عورت کے راستے سے کہ عورت ابدی لعنت کی چیز ہے، یعنی ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی چیز ہے جس پر صرف لعنت ہو سکتی ہے، لعنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا میں عورت کو لے کر تصور تھا. اہل یونان شیطان کی بیٹیاں کہتے تھے، اہل یہود کہتے تھے کہ یہ تو لعنت کی چیز ہے اور ہمیشہ لعنت کی چیز ہے. لیکن جب باری آئی اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیغام کی، تو آپ نے عورت کو کیا مقام دیا، آپ نے عورت کو کیا عزت دی. اپنی پوری زندگی، مکہ المکرمہ کی 10 سالہ زندگی اور مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی اور مدینہ المنورہ کی 10 سالہ زندگی، یعنی نبوت ملنے کے بعد جو 23 سال کی آپ کی زندگی ہے، جس میں آپ نے دنیا والوں کو اسلام سے واقف کرایا، اسلام کی پہچان کروائی، اسلام کے احکام لوگوں کو بتائے. اس 23 سالہ زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر دنیا میں بسنے والے انسانوں کو عورت کی اہمیت سمجھائی اور انہیں بتایا کہ عورت کیا چیز. جگہ جگہ پر عورت کی اہمیت دکھائی. اور آخری خطبہ جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ المکرمہ میں عرفات کے میدان میں جو آپ نے آخری خطبہ دیا، اس آخری خطبہ میں جو قیمتی نصیحتیں امت کے نوجوانوں کے نام اور امت محمدیہ کے نام آپ نے جو پیغام دیا تھا، اس میں سب سے عظیم پیغام آپ کا یہ تھا کہ اپنے گھر کی عورتوں کی قدر کرنا، ان پر ظلم مت کرنا. جاتے جاتے ہوں 23 سالہ زندگی میں بھی آپ نے عورت کی اہمیت کو سمجھایا اور دنیا میں تشریف لے جانے کے موقع پر بھی جاتے جاتے بھی آپ نے عورت کی اہمیت سمجھائی اور بتایا کہ عورت کیا چیز ہے. اور فرمایا اسلام نے ایک آئیڈیل دیا، ایک نمونہ دیا. عورت وفاداری کا دوسرا نام عورت ہے، جو کبھی بیٹی بن کر، کبھی ماں بن کر، کبھی بہن بن کر، کبھی بیوی اور بہو بن کر تمہارے گھر میں ہر وقت وفاداری کا ثبوت دیتی. بتایا اسلام نے یہ تعلیم دی. محمد رسول اللہ نے لوگوں کو بتایا، دنیا میں بسنے والے انسانوں کو بتایا کہ جس عورت کو تم اپنے معاشرہ اور خاندان کی گری ہوئی چیز سمجھتے ہو اور تم جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو اپنے معاشرے میں، ارے وہ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کا مقام کیا ہے، وہ عورت جب تمہاری بیٹی بنتی ہے تو اس کا مقام کیا ہے، وہ عورت اگر تمہاری بہن ہے تو اس کا مقام کیا ہے، وہ عورت اگر بہو بن کر تمہارے گھر میں آتی ہے تو اس کا مقام کیا ہے. چاروں پہلو عورت کے جو 4 چہرے ہیں، 4 پہلو ہیں، ان چاروں پہلوؤں کی الگ الگ حیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دیا اور اس کی اہمیت اور حیثیت بتائی. ورنہ دنیا والوں نے وراثت میں عورت کو حصہ دینا یہ دنیا کے کسی مذہب میں لوگوں نے دیا ہی نہیں. ارے جو عورتوں کو اپنے گھر میں صحیح عزت نہ دیتے ہو وہ لوگ وراثت میں حصہ کہاں سے دے سکتے ہیں. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو محمدی مشن اور اسلامی تعلیم جب دینے لگے تو آپ نے عورت کو وراثت کا حصہ بتایا. قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ نساء اتاری پوری میرے بھائیو. 1.25 پارے کی سورہ نساء ہے. 4 پارا پون پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے سورہ نساء شروع ہوتی ہے. 5واں پارا مکمل اور 6 پارا پاؤ، یعنی کل ملا کے 1.5 پارے کی سورۃ النساء ہے. نساء کے معنی عورت، عورتوں کے نام کی سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اتار دی اور اس میں ان کے پیغامات اتار دی. وراثت کے احکام بیان کیے،
यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्दों के लिए 2 हिस्से और औरतों के लिए 1 हिस्सा विरासत के अंदर अल्लाह ने मुतय्यन किया। विरासत के अहकाम बताए। अगर वो माँ है तो उसको क्या मिलेगा, अगर वो तुम्हारी बेटी है तो उसको क्या मिलेगा, अगर वो बहन है तो तुम्हें उसको विरासत के अंदर क्या हिस्सा मिलेगा। तमाम हिस्सों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में खोल खोल कर बयान किया। कुछ लोगों ने एतराज किया कि इस्लाम में लड़कों को 2 हिस्से और लड़की को 1 हिस्सा, तो ये तो नाइंसाफी है। लड़कों को 2 हिस्से और लड़की को 1 हिस्सा, ये तो नाइंसाफी, इसका जवाब दीजिए। इस्लाम ने जवाब दिया उसका। इस्लाम ने उसका जवाब ये दिया, औरत एक ऐसी सिंफे नाजुक है, एक ऐसी कली है कि उसकी जिंदगी के तमाम पहलुओं में, जब से वो पैदा होती है उस दिन से लेकर जब वो मरती है, मां बनकर जब वो मरती है, तब तक अल्लाह ने उसके जिम्मे 1 रुपया कमाना कभी लिखा ही नहीं, कभी नहीं। जब तक वो किसी की बेटी है, बाप की जिम्मेदारी है कि उसकी सही परवरिश करे, उसके खाने पीने पहनने का, उसकी जिंदगी के हर पहलू का ख्याल रखे। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतें हैं कि अल्लाह ने अगर किसी को 2 से ज्यादा बेटियां इनायत फरमाई और उसने उसकी सही परवरिश की और जब वो शादी के लायक हो गई, अच्छा लड़का देख के उसका निकाह करवा दिया, जिसको हम बोलते हैं हाथ पीले कर दिए, अच्छा रिश्ता देख के उसका निकाह करवा दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा ये रिवायत, ध्यान से सुनिएगा, होश के कानों से सुनिएगा। आज 2 से ज्यादा 3 बेटियां पैदा हो जाती है, बाप का चेहरा मुरझा जाता है, मेरे तो लड़का ही नहीं, लड़की है ही लड़की है। अरे तुम्हें मालूम है जब 1 बेटी घर में पैदा होती है, अल्लाह के वहां से रहमतों की बारिश लेकर पैदा होती है। बड़े खुशनसीब और बड़े किस्मत वाले हैं जो बेटियों के बाप कहलाते हैं। जिनके घर में बेटियां नहीं होती उन्हें जाकर पूछिए बेटियां क्या होती। अरे ये सरापा यानी कि पूरी की पूरी रहमत, खाली रहमत की बारिश नहीं है, ये पूरी की पूरी रहमत है। अल्लाह रहमतें गोया कि अल्लाह ने तुम्हारे घरों में उतार दी है। बड़े खुशनसीब है वो लोग कि जिनको अल्लाह ने बेटियों का बाप बनाया। मैं अपनी बात बयान करूं, मेरे भाई की 3 बेटियां, मेरी कोई बेटी नहीं, लेकिन जब उन बेटियों को देखता हूं तो हसरत के आंसू रोता हूं, हसरत के आंसू कि क्यों अल्लाह ने मुझे महरूम किया रहमत से, क्यों मेरे घर में कोई बेटी नहीं। मैं उन बेटियों को अपने घर लाता हूं, अपने घर में अपनी परवरिश में रखता हूं, मैं पालता हूं। इसीलिए बड़े खुशनसीब होते हैं मेरे भाइयों, सुनिएगा, बड़े खुशनसीब होते हैं वो बाप कि जिनको अल्लाह ने बेटियों से नवाजा। बड़ी रहमत की चीज है बेटियां। हाँ, तो मैं रिवायत सुना रहा था आपको, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 से ज्यादा बेटियां इनायत फरमाई और उस आदमी ने उसकी सही परवरिश की और जब वो शादी के काबिल हो गई, अच्छा घर, अच्छा खानदान देखकर उन बेटियों की शादियां करवा दी, तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, कल कयामत के दिन जन्नत में वो और मैं दोनों ऐसे होंगे जैसे कि दोनों उंगलियां। अल्लाह के रसूल ने मिसाल देकर फरमाया जैसे कि ये दोनों उंगलियां किसी मिली हुई है, इसमें कोई गैप नहीं है, इसमें कोई तीसरा नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो आदमी कि जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी और परवरिश करके उसने अच्छी शादियां करवा दी, तो जन्नत में उसका मकाम क्या होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो मेरा पड़ोसी होगा, वो मेरे साथ होगा। और जिसको अल्लाह के रसूल का पड़ोस होना नसीब हो जाए मेरे भाई, उसको किसी और चीज की क्या जरूरत। ये इस्लाम की तालीम है। तो जब तक बेटियां हैं, वो किसी और घर की जीनत नहीं बनी है, तब बाप की जिम्मेदारी है कि उसकी परवरिश करे। और जब वो किसी की बहू बनकर किसी और के घर में चली जाती है, तो वो सामने वाले की बीवी बन जाती है। तो अब
اب وہ سامنے والے مرد کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے اور اس کے خرچے کا انتظام کرے. اور جب وہ جو کسی کی بیوی ہے کچھ دنوں کے بعد جب وہ بچوں کی ماں بن جاتی ہے تو ان بچوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کا خیال کرے. تو عورت کی زندگی کے 3 پڑاؤ ہیں میرے بھائیوں. وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بیوی ہے اور پھر وہ کسی کی ماں ہے. ان تینوں پڑاؤ کے اندر عورت پر کہیں پر بھی روپیہ کمانے کی ذمہ داری اللہ نے عائد نہیں کی. شریعت اسلام نے عورت کے اوپر ان تینوں پڑاؤ کے اندر کہیں روپیہ کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی. یعنی عورت کو کہیں پر کمانا ہے ہی نہیں. پھر بھی یہ اسلام کا احسان ہے کہ ماں باپ کی وراثت میں سے عورت کو ایک حصہ ملا. ورنہ اگر دیکھا جائے تو عورت کو کیا ضرورت؟ عورت کی وراثت میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ بیٹی تھی باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی تھی شوہر کی ذمہ داری ہے، ماں بن گئی بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ ماں کا خیال رکھے. عورت کے اوپر تو کہیں کمانا ہے ہی نہیں، پھر اس کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی اسلام کا یہ احسان ہے، اسلام کا یہ عظیم احسان ہے کہ باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے عورت کو ایک حصہ ملے گی. اور اگر ماں ہے تو الگ حصہ ہے، بیٹیاں ہیں تو الگ حصہ ہے، کسی کی بہن ہے تو الگ حصے. اسلام نے الگ الگ احکام بیان کیے ہیں. جمعہ کے بیان میں مسائل بیان نہیں کیے جاتے کیونکہ وراثت کا جو علم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی شریعت کہا ہے. اس کو آدھی شریعت یعنی پورا نماز، روزہ، زکات، حج جتنے شریعت کے احکام ہیں وہ آدھی شریعت ہیں. اور صرف علم فرائض یعنی کہ جو یہ وراثت کا علم ہے وہ پورا کا پورا آدھی شریعت. بڑا بھاری علم ہے. 1000 مرتبہ شکریہ کے مستحق ہے وہ علماء کرام اور مفتیان کرام کہ جن کو آپ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کھلا وراثت میں سے کتنا ملے گا، اور وہ کتابوں اور قرآن اور حدیث کی ذخیرے کو کھنگال کر پورا کا پورا مسئلے کے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں. 1000 مرتبہ شکریہ کے مستحق ہے وہ علماء کرام. اللہ نے ہم کو ایسی امت میں پیدا فرمایا کہ ہمارے سامنے ایسے علماء اور ایسے مفتیان کرام موجود ہیں کہ ایسی وراثت کا علم جس کو اللہ نے آدھی شریعت کہا ہے، علم فرائض کو، اس کا علم وہ رکھتے ہیں. اور جب جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہمارے سامنے ان مسائل کا حل پیش کرتے ہیں اور آپ سے ایک روپیہ بھی نہیں لیتے. بہرحال میرے بھائی، ہم بات یہ کر رہے تھے کہ عورت ایسی صنف نازک ہے کہ جس کو اسلام سے پہلے کسی نے عزت نہیں دی. میں نے آپ کو بتایا اہل یونانی لوگ عورت کو شیطان کی بیٹیاں کہتے تھے. یہودی تحریف شدہ تورات میں لکھا انہوں نے کہ عورت تو ایسی چیز ہے کہ جس پر لعنت ہی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب باری آئی اسلام کی، محمد رسول اللہ کے پیغام کی، تب اللہ اور محمد رسول اللہ نے عورت کی عزت کی اور بتایا کہ جب وہ بیٹی ہے تو تمہیں اس کی کیسی پرورش کرنی ہے، اور اگر تم نے صحیح پرورش کر دی تو کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ کا پڑوسی ہونا تمہیں نصیب ہوگا. اور اگر وہ کسی کی بیوی بن کے گئی تو شوہر کے اوپر پھر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی. شوہر کو بتایا، اس کی حیثیت بتائی اور بتایا کہ تمہیں جتنا تمہاری حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق اس کو اچھا سے اچھا پہنانا ہے، تمہاری حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، تمہاری حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھے رہنے کا اس کا انتظام کرنا. یہ اسلام نے بتایا. اور آپ دیکھیے، کبھی آپ اپنی ذات کے اوپر غور کرتے ہوئے کبھی آپ اپنی ماں کو دیکھیے یا آپ کے گھر میں رہنے والی آپ کی بیوی کو دیکھیے کس طریقے سے وہ لوگ کام کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ ہم نے دیکھی جس میں ایک آدمی سب کا انٹرویو لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آفیسر بن کے بیٹھا ہے، کچھ لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے. جاب کا انٹرویو کرنے کے لیے، نوکری کا انٹرویو کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، بھئی آپ ہمارے یہاں کام کریں گے؟ کہا جی کریں گے. کتنا گھنٹہ کام کرنا ہے؟ تو کہا 24 گھنٹہ کام کرنا ہے. سب 24 گھنٹہ کام کریں گے، کوئی آرام نہیں. کہا نہیں کوئی آرام نہیں.
ہماری کمپنی ایسی ہے کہ جس کمپنی میں آپ کو 24 گھنٹہ کام کرنا ہے، کوئی آرام نہیں. کیا تنخواہ کتنی ملے گی؟ کیا 1 روپیہ بھی نہیں. ابھی ایسی کیسی کمپنی ہے آپ کی؟ دنیا میں کیا کوئی ایسی کمپنی ہے یا کوئی ایسا مزدور ہے، کوئی ایسا امپلائے ہے کام کرنے والا کہ جو 24 گھنٹہ کام کرے اور 1 روپیہ بھی نہ لے؟ تو کہا کہ ہاں ہے. کون ہے؟ کہا تمہاری ماں. کوئی انٹرویو لینے والا سامنے والے لوگوں کو کہتا ہے تمہاری ماں، تمہاری اور ہم سب کی ماں دیکھیے 24 گھنٹہ کام کرتی، 1 روپیہ بھی نہیں لیتی. صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، صبح سب سے پہلے اٹھتی ہے، رات کو سب سے اخیر میں سوتی ہے، اور سونے کے دوران بھی اگر بچے 50 مرتبہ بھی پانی مانگ لے تو 50 مرتبہ وہ اٹھے گی اور 50 کے 50 مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ بچے کو پانی پلائے گی. ہم دیکھ لیجیے، بچوں کو لے کر سوئیے اپنے پاس ذرا تھوڑی دیر کے لیے. بچہ 1 کیا 2 کیا 3 مرتبہ اگر پانی مانگے گا تو ہم چڑ جاتے، لیکن ماں کبھی نہیں چڑتی. وہ 50 مرتبہ پانی پلائے گی اور 50 کے 50 مرتبہ محبت کے ساتھ پلائے گی. بچے 50 مرتبہ کسی چیز کا سوال کریں گے، ماں 50 مرتبہ وہ چیز اس سوال کا جواب دے گی، ان کی مانگی ہوئی چیز عنایت کرے گی اور محبت کے ساتھ دے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے اور فرمایا ماں کون ہے؟ تو کہا تمہارے قدموں کی جنت ہے. ان کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے. ان کے قدم کو اگر تم نے سنبھال لیا تو مان لو کہ تم نے جنت پا لی. تو یہ اسلام میں حیثیت تھی. یہ روایت یوں ہی آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایتوں کو یوں ہی بیان کر دیا. نہیں میرے بھائیو، میں پھر آپ کو دوبارہ بتا دوں، اسلام آنے سے پہلے دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام دیا ہی نہیں جو اسلام نے عنایت فرمایا. اسی لیے اسلام نے بتایا کہ تمہیں اور عورتوں کی قدر کرو، بیٹی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بہو کے روپ میں. جو سب بھی عورت کے کیریکٹر ہے، عورت کے روپ ہے، ان تمام روپ کے اندر تم ان کی قدر کرو اور اس کی حیثیت قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سمجھایا. اور خود اللہ کے رسول نے کتنی قدر کی. میں کچھ واقعات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا. حاتم طائی مسلمان نہیں تھا لیکن بڑا سخی. اس کی سخاوت کے واقعات پوری دنیا میں ہم نے کتابوں میں پڑھے، چوپڑیوں میں پڑھے، بکس میں پڑھے. خیبر کے موقع پر ایک صحابی کچھ قیدیوں کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جس میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی. اس کے بال کھلے ہوئے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی، حضور کو پتا نہیں تھا کہ حاتم طائی کی بیٹی. کچھ قیدیوں نے اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کی کہ ہم کو آزاد کر دیا جائے، کچھ پیسے لے لیجیے اور ہمیں آزاد کر دیا جائے. تو ریکویسٹ کرنے والے لوگوں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے ابا بڑے سخی تھے، پوری دنیا کے لوگوں کو کھلاتے تھے اور پلاتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ حاتم طائی کی بیٹی ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، مجھے آزاد کر دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے جسم مبارک سے چادر اتاری اور چادر اتار کر اس کے سر کے اوپر ڈالی اور کہا کہ تم ایسے عظیم باپ کی بیٹی ہو جو بھوکوں کو کھلاتا تھا، ننگوں کو پہناتا تھا، اس کی بیٹی ننگے سر رہے محمد رسول اللہ کو برداشت کریں. اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک اتار کر حاتم طائی کی بیٹی کے سر کے اوپر ڈالی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آزاد کر دیجیے، مجھے اپنے وطن جانے دیجیے. اللہ کے رسول نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. دوسرے دن وہ بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، مجھے آزاد کر دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی، میری سوچ میں ہوں کہ تمہارے علاقے کا کوئی آدمی قابل اطمینان جس کے اوپر تم کو بھروسہ ہو، ایسا آدمی جب آئے گا تو میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا تاکہ قوم کی بیٹیاں ضائع نہ ہو جائے.
میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا تاکہ تم اپنے گھر پر صحیح سلامت پہنچ جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس نے اللہ کے رسول سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میرا بھائی ہے جس کا نام ہے عدی، آپ اس کو بھی آزاد کر دیجیے نا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجیے نا، اس نے بھی اسلام کے خلاف بہت برا کام کیا ہے، آپ اس کو آزاد کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا آزاد کر دیجیے، معاف کر دیا اس کو۔ تو جا کے اپنے بھائی عدی کو کہنا محمد رسول اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ عدی بعد میں ایسے زبردست صحابی بنے کہ جن کی روایتیں ہم لوگ بیان کرتے ہیں۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹیوں کے ساتھ سلوک تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اللہ کے رسول کا کتنا اٹیچمنٹ تھا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے ہوئے سب سے اخیر میں فاطمہ سے ملتے تھے، اور سفر سے جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ الزہرا سے ملتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ سے ملنا، فاطمہ سے دوری میری کم سے کم ہو، اسی لیے میں سب سے جاتے ہوئے سب سے اخیر میں فاطمہ سے ملتا ہوں، اور آتا ہوں تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا سے ملتا ہوں۔ کسی پاک دامن عورت فاطمہ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار، اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ بذات منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ۔ ایک مرتبہ عورتوں کے بارے میں مسجد نبوی میں کچھ بات ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے پوچھا عورتوں کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے، کچھ نہیں بولے۔ حضرت علی اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے، کیونکہ اس زمانے کا نقشہ جو آپ دیکھیں گے مسجد نبوی کا، تو مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ تمام ازواج مطہرات، فاطمہ الزہرا، حضرت علی وغیرہ کے گھر بنے ہوئے۔ تو حضرت علی مسجد سے اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ جملہ کہا جو میں آپ کو سناؤں، فرمایا لا یرین الرجال ولا یروننہ، عورتوں کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ عورتیں نامحرم کو نہ دیکھیں، اور عورت خود اپنے آپ کو ایسی سیف سائٹ میں رکھے کہ نامحرم مرد ان کو نہ دیکھ پائے۔ یہ حضرت فاطمہ کا جملہ ہے۔ جب حضرت علی نے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ خود نامحرم کو نہ دیکھے، اور اپنے آپ کو ایسا محفوظ رکھے کہ نامحرم ان کو نہ دیکھ پائے۔ حضرت علی نے جب آ کر مسجد نبوی میں تمام صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول کو یہ بتایا، یا رسول اللہ میں نے فاطمہ سے جا کر پوچھا تھا، فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے، تو حضور نے فرمایا فاطمہ بذات منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے فاطمہ نے جو بات کہی وہ بالکل درست ہے۔ عورت کی عزت و ناموس اور عورت کی جسم کی حفاظت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال رکھا ہے میرے بھائی، اور صحابہ کو بھی ایسی تعلیم دی کہ ان کی نگاہ کبھی کسی نامحرم کے اوپر نہ پڑے، اور اپنے آپ کو عورتیں بھی پردہ دونوں طرف سے میرے بھائی، پردہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے، عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے۔ قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورۃ النور میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہ تعلیم صحابہ کو ایسی زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے دیکھا کہ حضرت عمر گھر کے باہر تشریف فرما، ہمت تو نہیں ہوئی حضرت عمر سے پوچھنے کی، وہ صحابی کسی کام سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی واپس آئے تو دیکھا کہ ابھی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر چوکھٹ پہ تشریف فرما ہے۔ اب ہمت کی اور جا کر پوچھا عمر کیا بات ہے، کیوں گھر کے باہر چوکھٹ کے اوپر بیٹھے ہو؟ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا
حفصہ آئی ہوئی ہے گھر میں. حفصہ کون؟ حضرت عمر کی بیٹی اور میری اور آپ کی ماں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر کی بیٹی ہے. حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ گھر میں حفصہ آئی ہوئی ہے اور حفصہ کی ماں گھر میں موجود نہیں ہے، اس لیے میں باہر آ کے بیٹھ گیا. کتنا احتیاط میرے بھائی، کتنا احتیاط. حضرت عمر فرماتے حفصہ آئی ہوئی ہے، گھر میں حفصہ کی ماں نہیں ہے، اس لیے میں گھر سے باہر بیٹھا. یہ اسلام ہے میرے بھائیوں. صرف نماز پڑھ لینا اسلام نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا اسلام نہیں. اپنے معاشرے کو پاکیزہ کیجیے، اپنے ماحول کو پاکیزہ کیجیے. آپ خود اپنی نگاہوں کی ایسی حفاظت کیجیے کہ نامحرم عورت پر آپ کی اور میری نگاہ نہ جائے، اور اپنے گھر کی مستورات کی ایسی پرورش کیجیے کہ وہ خود نامحرم کے اوپر اپنی نگاہوں کو نہ اٹھائے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی حفاظت اور ان کے جسم کی حفاظت کے متعلق، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے متعلق کیا کیا روایتیں ارشاد فرمائی. پھر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیے. اگر کوئی پاکیزہ عورت کے ساتھ زنا کا معاملہ کرتا ہے تو اس کی سزا دیکھیے کتنی سخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری. اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائے. زبردست انداز میں اس کے 100 کوڑے مارے جائے. اور اگر وہ شادی شدہ ہے اس کے باوجود اگر زنا کرتا ہے تو اسلام کی سزا اتنی سخت ہے کہ دنیا میں کسی اور مذہب اور دھرم نے اتنی سخت سزا نہیں اتاری ہے. اسلام نے فرمایا کہ اس کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ پتھر مار مار کر ہی اس کو ختم کر دیا ہے، سنسار کر دیا جائے اس کو. یہ اسلام نے سزا اتاری. کیوں اتاری؟ تاکہ اب آپ دیکھیے جہاں کہیں پر دنیا میں ان سزاؤں کو لاگو کیا جاتا ہے وہاں پر کئی کرائم کی رپورٹ نہیں. اسلام کی سزائیں سخت ہیں لیکن ایک کی ماں اور 100 کی توبہ. اگر ایک مرتبہ اس سزا کو سرعام لوگوں کے سامنے کر دیا جائے 100 لوگ توبہ کریں گے. آئندہ 100 سال تک کوئی کسی پاکیزہ عورت کے ساتھ زبردستی یا کسی بھی طریقے سے زنا کرنے کی ضرورت اور ہمت نہیں کرے. حضرت مائز اصغری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا ہو گئے. اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میں دنیا کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، آخرت کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتا. میں نے زنا کیا ہے، میں خود اقرار کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے چہرہ پھیلا لیا. دوسری طرف گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں اقرار کرتا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں تندرست ہوں، میں ہوش و حواس میں ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے زنا کیا ہے. اقرار اس لیے کرتا ہوں کہ دنیا کی جون سے بھی سزا ہوگی میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، آخرت اور اللہ کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مائز کو سنسار کر دیا ہے. مدینہ کے باہر لے جا کر ایک جنگل کے اندر صحابہ کو کہا کہ ان کو پتھر مارا جائے. تمام صحابہ ان کو پتھر مارنے لگے اور ان کی روح قبض ہو گئی. پتھر مارتے مارتے ان کے خون کا ایک چھیٹا ایک صحابی کے کپڑے پہ آ گیا اور انہوں نے گن محسوس کی کیسے زناکار آدمی کا خون کا قطرہ میرے کپڑے کے اوپر آ گیا. انہوں نے چہرہ بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا اور حضور نے فرمایا ارے تمہیں معلوم بھی ہے مائز نے اپنے اللہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو مدینہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے اللہ پورے مدینہ کی مغفرت کرے. یہ تو اللہ کو بتانا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی زنا کرتا ہے شادی شدہ عورت کے ساتھ تو اس کو کیسے سزا دی جاتی ہے. پریکٹیکلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کر کے بتا دی. ایسے ہی ایک عورت نے زنا کروایا، خود اس نے آ کے اقرار کیا، وہ پیٹ سے تھی اور آ کر اقرار کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، میں دنیا کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. حضور نے فرمایا جاؤ کچھ دنوں کے بعد آنا. کچھ مہینوں کے بعد جب وہ آئی تو اس کے گود میں بچہ تھا. اس نے خود اپنے گناہ کا اقرار کیا، اللہ کے رسول نے بلایا نہیں، وہ خود آئی اور اپنے گناہ کا اقرار کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. گود میں بچہ تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ کچھ دنوں کے بعد آنا. وہ عورت گئی اور کچھ مہینوں کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ 2 سال کے بعد جو دودھ پینے کی مدت ہے 2 سال کے بعد آئی. اس کے گود میں بچہ تھا، وہ بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا. اس نے جب اپنے گناہ کا اقرار کیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کو سزا دی جائے.
حضور نے فرمایا میں نے پہلے 2 مرتبہ تمہیں اس لیے واپس کر دیا تھا کہ تمہارا بچہ چھوٹا تھا، اگر تم دنیا سے چلی جاتی تو ماں کی ممتا کا محتاج رہ جاتا، اور ہم نہیں چاہتے کہ اسلام تو رحمت کی تعلیم لے کر آیا ہے، اب یہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اپنا کھانا خود کھا سکتا ہے، اس لیے اب تمہارے اوپر سزا لاگو ہوگی۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں، پوری زندگی میں یہ 2 واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں آپ کو یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، مشرکین مکہ بھی رہتے تھے، لیکن کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اسلامی خلافت کے اندر رہتے ہوئے کسی کے ساتھ زنا کا معاملہ کیا جائے۔ کیوں؟ ان کے سامنے وہ سزا موجود تھی۔ لہٰذا میرے بھائیو، اسلام نے عورت کو عزت دی، اور عزت دینے کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کو یہ بتایا کہ تم نامحرم کے ساتھ ملنے سے یا نامحرم کے اوپر غلط نگاہوں کو ڈالنے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ اگر اسلام کی ان تعلیمات کو دنیا کے اندر اپنا دیا جائے، ہم اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں اور انہیں بتائیں کہ دیکھو بیٹا، کوئی بھی عورت ہے تو تم آگے آؤ تو اس کو اپنی ماں کی نگاہوں سے دیکھو یا اپنی بہن کی نگاہوں سے دیکھو، دنیا کے اندر کسی طرح کا کرائم نہیں ہو۔ واقعہ میں نے اس لیے چھیڑا، آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں حیدرآباد تلنگانہ میں پرینکا نام کے ڈاکٹرنی کے ساتھ کس طریقے سے 4 لوگوں نے زنا بالجبر کیا اور پھر اس کو جلا دیا۔ آج یہ خبر بھی آ رہی کہ ان کو انکاؤنٹر میں مار دیا گیا۔ نربھیا کا کیس دہلی کے اندر ہوا، ابھی اناؤ کے اندر بھی ایک کیس اور ہوا۔ ایسے مختلف واقعات یہ تو وہ ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ایسے کتنے واقعات ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر نہیں آ پاتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ یا تو ان کے مذہب نے ان کو تعلیم نہیں دی، ان کے مذہب نے ان کو بتایا نہیں ہے، اور وہ جو 4 اپرادھی قسم کے لوگ تھے اس میں ایک مسلمان بھی تھا۔ اس کی ماں بتا رہی ہے کہ میرا بیٹا جس کے پاس اسلام کی تعلیم ہے اور وہ کسی لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کر سکتا ہے، اگر میرے بیٹے نے یہ گناہ کیا ہے، میرے ہاتھ میں بندوق دے دی جائے، میں اس کے سیدھے سر میں گولی ماروں۔ اس کی ماں نے بیان دیا اور خود اس نے اقرار کیا میری پرورش میں کمی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں کرا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، عورتوں کی عزت کرو۔ یہ عورتیں کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بیٹی اور بہن کی شکل میں، کبھی بہو کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے، اور عورت وفاداری کا دوسرا نام ہے۔ اگر تم اس کی قدر کرو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کا پڑوس نصیب ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائی، اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، 15ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زنا مت کرو، یہ نہیں، زنا کرنا تو گناہ ہے ہی ہے۔ زنا کے نقصانات کے اوپر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم بات کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا سے قریب بھی مت ہو۔ زنا تو ایک آخری گویا کے پڑاؤ ہے، اس سے پہلے کے جو پڑاؤ ہے ان پڑاؤ کے قریب بھی تم مت جاؤ۔ انہو کان فاحشہ، وہ بہت بری چیز ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا کے کیا نقصانات ہیں معاشرے کے اندر، کل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیتوں پر، محمد رسول اللہ کے فرامین پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔